بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو۔ علماء محققین نے لکھا ہے کہ یہ جنت وہی جنت تھی کہ جو بعد قیام قیامت اہل ایمان کا ٹھکانہ ہے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام پر انعامات ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ کے انس کے لیے بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر دونوں کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ پھر آگے ایک مزید انعام کا بیان ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل اور میوے بافراغت استعمال کرتے رہو، نہ ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی اور نہ فکر کہ یہ غذا کم یا ختم ہو جائے گی، مگر اس انعام کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی، اور وہ یہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اس حکم سے اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، مگر تاکید کے طور پر فرمایا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جانا۔ مراد یہی ہے کہ اس کا پھل کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جانا۔ آگے بطور تنبیہ و تاکید یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر ایسا کیا تو فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر تم نے شجر ممنوعہ سے کھا لیا تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں آیت میں لفظ ظالمین استعمال ہوا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں کسی مناسبت سے ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ محاورہ میں ظلم بے انصافی، زبردستی، ستمگری، شرک، گناہ، تقصیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ظلم کی اصل معنی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا اور حد سے گزر جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اول ظلم وہ جو انسان سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بڑا ظلم کفر و شرک اور نفاق ہے۔ دوسرا ظلم وہ جو انسان سے دوسرے انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ تیسرا ظلم وہ ہے جو انسان سے اپنے نفس کے بارے میں سرزد ہوتا ہے۔ یہاں فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ میں یہی ظلم مراد ہے۔ اس کے معنی ہوئے کہ کہیں تم بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ تینوں ظلم نفس ہی پر ظلم ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جب شیطان نے دیکھا کہ میں تو یوں مردود کیا گیا اور حضرت آدم کا یوں اعزاز و اکرام ہو رہا ہے، تو اس فکر میں لگا کہ کسی نہ کسی طرح ان سے انتقام لینا چاہیے۔ خیرخواہ اور ہمدرد و ناصح بن کر حضرت آدم اور حوا کے روبرو آیا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ انجام کار تمہارا کیا ہوگا، آخر کار تمہارے واسطے موت ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا ہے؟ تو شیطان نے اپنے تھائیں مردہ جانور کی صورت بنا کر ان کے روبرو ڈال دیا، اور جس طور سے کہ نزع کی اور روح نکلنے کی تکلیف ہوتی ہے ان کو دکھائی۔ تو حضرت آدم کو خوف ہوا اور پوچھا کہ اس حالت سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے؟ شیطان نے کہا میں تم کو ایک درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس کا پھل کھانے سے ہرگز موت نہ آئے گی اور تمہاری بادشاہی کبھی فنا نہ ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وہ درخت کون سا ہے؟ تو شیطان نے اسی درخت کو بتایا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا کہ تمہارے رب نے تم کو اس واسطے اس درخت سے منع نہیں فرمایا کہ اس کے پھل کھانے سے تم کو کچھ ضرر پہنچے گا، بلکہ اس واسطے منع فرمایا ہے کہ تم اس درخت کے پھل کھانے سے فرشتوں کے مانند ہو جاؤ گے کہ وہ بالکل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور کھانے پینے کی فکر نہیں رکھتے، اور اگر تم کو یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو زمین کی خلافت تم سے انجام نہ ہو سکے گی۔ یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے خیال میں پر ہو گئی، اور ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ اس درخت کے کھانے کو اس وقت احاطہ ممانعت سے خارج سمجھ گئے اور کھا لیا۔ بس یہ لغزش ہوتی تھی اور اس کا کھانا تھا کہ سب عیش و آرام بہشت کا رخصت ہوا، اور اس کے کھاتے ہی اس کی تاثیر یہ ظاہر ہوئی کہ جنتی لباس اتر گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام
اور بی بی ہوا شرم کے مارے درختوں کے پتے بدن سے چمٹانے لگے اور عتاب الہی شروع ہوا۔ چنانچہ آگے ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی حضرت آدم اور بی بی ہوا کو بطور عتاب کے یہ بتایا گیا کہ ایک سزا تو ظاہری یہ ہے کہ یہاں یعنی جنت سے زمین پر جاؤ، دوسری سزا باطنی اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ تمہاری اولاد کے درمیان باہم عداوت ہوگی، جس سے لطف زندگی بہت کچھ کم ہو جائے گا، اور اب تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت آدم اور حوا کہاں اترے؟ اب سوال یہ ہے، اس میں مفسرین کے اقوال بہت مختلف ہے کہ جنت سے دنیا میں کون کہاں پر اترا۔ اکثر مفسرین اور مورخین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکل کر سری لنکا میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں اترے اور وہیں سکونت پذیر ہوئے، اسی لیے جدہ کا نام جدہ ہوا۔ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کس سرزمین میں رہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ ایشیائی ملکوں میں رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ عرب بالخصوص حجاز میں رہتے تھے اور وہیں کہیں ان کی قبر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مینا میں مسجد خیف میں ہے اور حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ فراق جنت کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی اور وہیں ایک دوسرے کو پہچانا، اسی لیے عرفات کو عرفات یعنی پہچان کی جگہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 برس تک اپنی توبہ کی فکر میں اللہ کے دربار میں روتے رہے، اور اس قدر روتے رہے کہ اگر تمام بنی آدم کے آنسو کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو اسے زیادہ ہے۔ اب ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ممنوع اور ناجائز امور سے بچنے کے لیے مشتبہ اور شک و شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے انسان خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور ہر طریقہ سے شیطان بہکاتا ہے۔ منتہی اور کامل بھی شیطان کے مکر و فریب سے معمون نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے اس وقت کامل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دعا کیجئے حق تعالی شان ہو شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، گزشتہ تقصیرات کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے اور اپنے احکام کی ظاہراً و باطناً فرما برداری نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔